حضور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک یہ اعظم البرکات اور افضل القربات ہے، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے اور سب سے بڑی برکت کی چیز ہے۔ اسی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سچے عاشق اور حقیقی محبت کرنے والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کا ذکر کیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر اداؤں کا ذکر ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے حلیہ مبارک تک کا ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آنکھیں کیسی تھیں، آپ کے بدن مبارک کیسا تھا، آپ کے سر کے بال کیسے تھے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محفوظ کیا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کو ذکر کیا۔ آپ کے کھانے کو، آپ کے پینے کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کے چلنے کو، حتیٰ کہ آپ کی حوائج ضروریہ اور بشری تقاضوں کے پورا کرنے کو بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے محفوظ بھی کیا اور اس کو آگے تک لوگوں تک منتقل بھی کیا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا عبادت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کا ذکر بھی عبادت ہے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اجازت اور آپ ہی کے حکم سے ایک منبر بنایا گیا، آپ اس پہ تشریف فرما ہوتے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اقدس میں آپ کے ذکر خیر فرماتے تھے اشعار کی شکل میں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کا ذکر کرنا یہی حقیقت میں کامل محبت کی علامت ہے۔ خاص ابواب کا، خاص عنوان کا، خاص اداؤں کا ذکر کرنا اور اسی کو مخصوص کرنا اپنے تذکروں میں، اپنے گفتگو میں، اپنی مجالس میں، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو گھٹانے کے مترادف ہے۔ اس لیے کہ آدمی کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو محبت کی وجہ اس کی کچھ ادائیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آدمی کو محبت ہوتی ہے، اور انہی اداؤں کا آدمی تذکرہ کیا کرتا ہے کہ فلاں شخص کے اندر چونکہ یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، یہ عمدہ صفات پائی جاتی ہیں، اس وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے، ان عمدہ صفات کا وہ آدمی تذکرہ کرتا ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان ایسی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ کی ہر ادا کو ذکر کیا جائے، اس لیے کہ آپ کی ہر ادا، آپ کی ہر صفت ایسی ہے کہ جس کے ذکر سے محبت بڑھتی ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہے ہی ایسا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر ادا کو ذکر کرنا چاہیے۔ لیکن خاص ابواب کو ذکر کرنا، جیسے عرض کیا کہ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کے مترادف ہے، اس لیے کہ اس صورت میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے کہ گویا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان خاص اداؤں میں تو قابل دید، قابل تذکرہ، قابل ستائش ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ادائیں ہیں جن کو ذکر نہیں کیا جا رہا، گویا کہ ان اداؤں میں، ان معاملات میں اور ان چیزوں میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام قابل قدر نہیں ہیں، تو اس لیے ہر ادا کو ذکر کرنا چاہیے۔ اب بعض لوگ خاص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت شریفہ اور آپ کے معراج شریف کے تذکرے کو تو کرتے ہیں، اور پورا سال انہی دو چیزوں کے، اس کے علاوہ ایک آدھ چیز کے تذکرے کو کرتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بقیہ ذکر خیر، بقیہ اداؤں کے ذکر کو نہیں کرتے، یہ دراصل گستاخی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بے ادبی کے مترادف ہے۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ ربیع الاول کا مبارک مہینہ چل رہا ہے، ربیع الاول کے مہینہ، اس کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، لیکن اس کی صحیح تاریخ کیا ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ صحیح تاریخ کیا۔ بعض کہتے ہیں 8 کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، بعض کہتے ہیں 9 کو ولادت ہوئی، اور ایک ضعیف قول 12 کا بھی ہے، اور مختلف اقوال نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت مبارکہ سے متعلق ملتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ ربیع الاول کے مہینے کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صرف اور صرف ولادت کا تذکرہ کیا کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر ولادت کا تذکرہ کرتے ہوئے 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام چونکہ اس تاریخ کو اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو خوش ہونے کا موقع ہے، اس لیے وہ لوگ اس تاریخ کو جشن بھی مناتے ہیں۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانا یہ شریعت مطہرہ کے مزاج کے خلاف ہے، اور شریعت مطہرہ میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اب
جو لوگ 12 ربیع الاول کو جشن مناتے ہیں تو وہ کئی طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں۔ ایک دلیل تو یہ دیتے ہیں کہ آقا چونکہ اس دن تشریف لائے اس لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن سارے لوگ خوش تھے جس دن آقا تشریف لائے، سوائے ابلیس اور سوائے شیطان کے۔ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہمارے یہاں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر خوش ہونا یہ ایک عبادت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر خوش ہونا یہ ایک عبادت ہے۔ دیکھیے شریعت مطہرہ نے ہمارے لیے جو چیزیں خوشی کی رکھی ہیں ان کو بھی بیان کیا، جن مواقع پہ غمگین ہونا چاہیے، غم کا اظہار کرنا چاہیے اس کو بھی بیان کیا، اور غم اور خوشی کا جو طریقہ ہے شریعت نے وہ بھی بیان کیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ایک قابل دید موقع ہے، اس لیے کہ قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ذکر فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر کو اس امت کے اوپر احسان کے طور پہ ذکر فرمایا، جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر احسان فرمایا، مومنوں کے اوپر انعام فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو انہی کے اندر ایک رسول ان کے اندر مبعوث فرمائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے اس صفات کو ذکر فرمایا کہ جن صفات کی بنیاد کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے قابل احسان ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہمیں ہدایت ملی ہے اس کا ذکر تو اللہ نے صراحتاً فرمایا ہے جیسے اس آیت میں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا ذکر قرآن پاک میں اشارتاً اور ضمناً ہوا ہے، صراحتاً نہیں ہوا۔ جیسے قرآن پاک کی آیت ہے سورہ بلد کی ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، اس سے مراد بھی مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کا جو قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ اشارتاً اور ضمناً ذکر فرمایا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حاصل ہونے والی جو ہدایت ہے اس کا ذکر اللہ نے صراحتاً فرمایا اور اس کو بطور احسان کے ذکر فرمایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے بڑھ کر آپ کی نبوت شریفہ کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، تو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اوپر خوش ہونے کا موقع ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے اوپر خوش ہونا چاہیے، وہاں اس سے بڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملنے والی ہدایت کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اور اس کی خوشی کا طریقہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر نہ کیا جائے، بلکہ ذکر کرنا چاہیے، وہ ذکر کرنا بھی عبادت ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذکر کے ساتھ ساتھ اس میں کئی خرافات کو شامل کرنا، اور ذکر ولادت کے ساتھ ساتھ جشن ولادت منانا اور عید میلاد النبی منانا، یہ شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ بعض لوگ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا ذالک الیوم الذی ولدت فیہ، کہ یہ وہ دن ہے کہ جس میں میں پیدا ہوا۔ تو اس وجہ سے بعض لوگ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نے جو روزہ رکھا ہے اس کی وجہ آپ کی پیدائش ہے، یعنی خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی کے اظہار کے طور پر اور اپنے دن کو منانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا روزہ رکھا۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ پہلی بات تو یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح پیر کا روزہ رکھا ہے اسی طرح جمعرات کے دن کا بھی روزہ رکھا ہے۔ اگر یوں کہا جائے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا روزہ رکھا اور اس کی وجہ آپ کی ولادت مبارکہ تھی تو پھر جمعرات کا روزہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ جمعرات کے دن تو آپ کی ولادت نہیں ہوئی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعرات کا روزہ رکھا، اور اب اس کی پھر وجہ کیا ہے؟ اگر ولادت نہیں ہے، اگر کوئی شخص یوں کہہ رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ولادت وجہ نہیں ہے پیر کے دن روزہ رکھنے کی، تو وجہ کیا ہے؟ تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی بیان فرمائی ہے احادیث مبارکہ میں کہ پیر اور جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا۔ پیر اور جمعرات کے روزہ رکھنے کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یوم ولادت نہیں ہے۔
دوسری بات کہ اگر ہم مان بھی لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا جو روزہ رکھا اس کی وجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارکہ تھی، تو یہاں سوال یہ پیدا ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ولادت مبارکہ کے دن خوشی منانے کے لیے اپنی ساری زندگی صرف روزہ ہی کیوں رکھا؟ آپ شیرینی بھی بانٹ سکتے تھے، آپ دیگر نفلی عبادات بھی کر سکتے تھے، آپ خوشی کے موقع پر اور دیگر اعمال بھی کر سکتے تھے، جیسے قرآن پاک کی جب یہ آیت اتری ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما، یہ پوری آیت جب اتری تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طویل سجدہ کیا۔ ہم عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور شکرانے اور بطور خوشی کے بہت سارے اعمال کیے ہیں، لیکن آپ کی ولادت کے دن پیر کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صرف اور صرف روزے کا عمل منقول ہے، کوئی اور عمل منقول نہیں ہے۔ تو معلوم چلا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا جو روزہ رکھا اس کی وجہ ولادت شریفہ نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا روزہ رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں رکھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر کے دن کا تو روزہ رکھا ہے، 12 ربیع الاول کا روزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی نہیں رکھا، اور نہ ہی کسی حدیث میں اس کا ذکر موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھا۔ اور جو لوگ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی وجہ سے خوشی مناتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خوشی کا دن منایا اور خوشی کے دن منانے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ پیر کے دن روزے کا اہتمام کریں، نہ کہ 12 ربیع الاول کو جشن منانے کا اہتمام کریں۔ اس لیے کہ اگر سنت پہ چلنا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو خوشی کا طریقہ منقول ہے اسی طریقے پہ خوش ہونا چاہیے، اور جس تاریخ کو خوشی منقول ہے اسی تاریخ کو خوشی منانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر آپ یوں کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو روزہ رکھ کے خوشی منائی، ہم اپنے طریقے پہ خوشی منائیں گے، تو پھر اتباع کہاں کی؟ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کہاں کی؟ اور اگر یوں کہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو پیر کے دن کا روزہ رکھا لیکن اور وجہ بیان فرمائی اپنی ولادت شریفہ، ہم پیر کے دن نہیں، ہم تو 12 ربیع الاول کو منائیں گے، تو پھر یہ اتباع کہاں کی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبوبیت کا دعویٰ کہاں کا؟ تو یہ در حقیقت بدعت ہے 12 ربیع الاول کو خوشی منانا اور 12 ربیع الاول کو جشن منانا، اور ویسے بھی شریعت مطہرہ ایسے سارے امور سے منع کرتی ہے کہ جن سارے امور کے اندر جو اللہ کسی مسلمان کو تکلیف ہو، کیونکہ آج جو جشن کی شکل موجود ہے اس میں سوائے دوسرے مسلمان کو تکلیف کے، سوائے دوسروں کو اذیت پہنچانے کے اور سوائے پیسے کے ضیاع کے اور کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ اور جیسے جیسے سال گزرتے جاتے ہیں ایسے ہی دن بدن خرافات بڑھتی جا رہی ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ سنت کی اصل پہچان یہ ہے کہ سنت 1400 سال پہلے جیسی تھی آج بھی ویسی ہی ہے، اور بدعت کی پہچان یہ ہے کہ 1400 سال پہلے جس چیز کا وجود ہی نہیں تھا اس چیز کو وجود دیا گیا اور دن بدن اس کے اندر ترقی ہوتی رہی اور اس کی جو شکل پہلے تھی وہ اب بدل چکی ہے۔ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر 12 ربیع الاول کو جشن منانا اور 12 ربیع الاول کو خوشی کا اظہار کرنا یہ بدعت ہے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہو، تو پھر یہ ختم بخاری کی جو تقریبیں ہو رہی ہیں یہ بھی بدعت ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ جو پنکھے ہیں، لائٹیں ہیں، یہ مدرسوں کا نظام ہے، یہ 4 دیواری میں مدرسہ پڑھانا ہے، خانقاہیں، یہ ساری چیزیں بدعت ہونی چاہیے۔ تو یہ ساری چیزوں کو تو آپ بدعت نہیں کہتے۔ اسی طرح پاکستان میں 14 اگست کو جو ہے نا وہ کیا ہے جشن منایا جاتا ہے، خوشی کا اظہار کیا جاتا ہے، ریلیاں اور جلوس نکالے جاتے ہیں، اس کو تو آپ کوئی بدعت نہیں کہتے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ بدعت اس کو کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو آدمی دین سمجھ کر کرے۔ جو ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے اس کو کوئی دین سمجھ کے نہیں کر رہا ہوتا کہ اگر اس تقریب کو نہیں کیا تو گناہ ملے گا، ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ ایسی کسی جگہ پر جہاں ختم بخاری ہوتی ہو ایسی بات موجود نہیں ہے کہ وہاں کے لوگ یوں کہیں کہ اگر ختم بخاری کی ہم نے اس سال تقریب نہیں کی تو ہمیں گناہ ملے گا، ایسی کوئی صورت موجود نہیں ہے۔ بلکہ جہاں پر بھی ختم بخاری کی تقریب ہوتی ہے یا مدارس کا نظام موجود ہے، خانقاہوں کا نظام موجود ہے، یا ضروریات کے درجے میں جو آج کل جدید ٹیکنالوجی کی چیزیں مشینریاں استعمال ہو رہی ہیں اس کو کوئی بھی دین نہیں سمجھتا، جبکہ 12 ربیع الاول کو جشن منانا اس کو دین سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ جو لوگ جشن مناتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کو جو آدمی خوش نہیں ہو رہا، جو آدمی جشن نہیں منا رہا، وہ تو دراصل ابلیس ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ آدمی ابلیس ہے، گویا کہ اس کی اہمیت آدمی نے ارکان دین سے بھی بڑھا دی۔
اس لیے ہے کہ ایک آدمی نماز چھوڑ رہا ہے، ایک آدمی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے، ایک آدمی روزہ چھوڑ رہا ہے، اس کو تو بہت سے بہت ترغیب دی جاتی ہے کہ بھائی تو نماز پڑھ لو، روزہ رکھ لو، اور نرم انداز میں ترغیب ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جو آدمی 12 ربیع الاول کو جشن نہ منائے، اس کے اوپر لعن طعن بھی ہو رہا ہے، اس کے اوپر طعن و تشنیع بھی ہو رہی ہے، اس کو شیطان اور ابلیس کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو گویا کہ جو چیز مباح تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر خوش ہونا، یہ ایک مباح عمل تھا، اس مباح کا درجہ فرائض سے بڑھا دیا گیا، یہ بھی شریعت میں زیادتی کے مترادف ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے اوپر خوش ہونا یہ ایک عبادت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آمد کا ذکر کرنا، آپ کی ولادت کا ذکر کرنا، یہ بھی قابل خیر، اور یہ بھی جو ہے نا وہ کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے عبادت ہے، اس کا ذکر کرنا اور محبت کے بڑھنے کی علامت ہے۔ لیکن اس ولادت کے ذکر کو اس اہتمام سے بیان کرنا کہ بقیہ اور دیگر احکامات کی اور دیگر چیزوں کا رد ہو جائے، یہ نامناسب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور صحیح سمجھ اور صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔